عزیز طلباء السلام علیکم، میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سال اول کی اسلامیات کے لیکچرز کا سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان تخلیق کیا وہ مکمل انسان تھا، صاحب علم تھا اور پیغمبر تھا۔ گویا پہلے انسان کا عقیدہ توحید ہی تھا۔ پھر جیسے جیسے نسل انسانی بڑھتی گئی، لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، وہ علاقوں میں بکھرتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے، تو اصل تعلیمات سے دوری پیدا ہوتی گئی۔ لوگ گمراہی کا شکار ہونے لگے۔ انہوں نے مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ کسی شے کو طاقت میں بہت زیادہ پایا، اسے معبود ٹھہرا لیا۔ کسی سے خوف زدہ ہو گئے تو اسے خدا تسلیم کر لیا۔ تو اس لیے اس طرح انسانی معاشرے میں شرک کا آغاز ہوا۔ لوگوں نے مختلف مظاہر فطرت کی پوجا بھی شروع کر دی۔ انہوں نے لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر بھی پوجنا شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے انبیاء نے انسان کو توحید کی طرف متوجہ کیا، واپس اللہ کی توحید کا پیغام انسانوں کو دیا۔ شرک کو آسان الفاظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں: اللہ کے سوا کسی بھی شے کی پرستش، وہ شرک کہلاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا شرک ہے۔ شرک کے لفظی معنی ہے حصہ داری، ساجھا پن اور شراکت، اور شرک کے اصطلاحی معنی ہے دین کی اصطلاح میں اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار سمجھنا شرک ہے۔ یعنی عقیدہ توحید میں ہم نے پڑھا تھا اللہ ایک ہے، دو یا تین خداؤں کا تصور یہ شرک ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، وہ صفات کسی اور میں سمجھنا، کسی اور میں ماننا یہ بھی شرک ہے، اور ان صفات کا کسی بھی مفہوم میں کسی بھی طرح ان صفات کو کسی دوسرے شخص میں ماننا یا جاننا بھی شرک ہے۔ شرک کی تین بنیادی اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، اللہ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو شریک بنانا شرک ہے۔ اللہ واحد ہے، تنہا ہے، ایک ہے۔ ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور، یہ ذات میں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود اور الہ ماننا یہ شرک کہلاتا ہے۔ کسی دوسرے کو یہی حقیقت مان کر اللہ کا ہمسر بنانا بھی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش کرنا، کسی اور چیز کو مسبب الاسباب سمجھنا، کسی اور شے کو قادر مطلق سمجھنا، کسی اور شے سے امید لگانا یہ شرک ہے۔ اللہ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ دو یا تین خداؤں کا تصور بھی شرک ہے۔ جس طرح ہم نے عقیدہ توحید کے لیکچر میں سورہ اخلاص کو توحید کا بہترین بیان قرار دیا تھا، ایسے ہی اگر ہم نے شرک کی مذمت کو سمجھنا ہے، اس کے لیے ہمیں عقیدہ توحید کی حقیقت سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص عقیدہ توحید کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے شرک واضح ہو جاتا ہے۔ لہذا سورہ اخلاص ہی کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بارے میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے
نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یعنی اگر ہم نے شرک کے خلاف کوئی دلیل لے کر آنی ہے تو وہ دلیل بھی سورہ اخلاص ہی ہے، اور اگر ہم نے عقیدہ توحید کے حق میں کوئی دلیل پیش کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بہترین دلیل سورہ اخلاص موجود ہے۔ صفات میں شرک، اللہ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا یا تصور کرنا۔ اللہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے سمع و بصر اور بے شمار صفات کا مالک ہے۔ ان صفات میں سے کوئی صفت یا کسی صفت کا کوئی جز کسی دوسرے شخص میں تصور کرنا کہ اس شے میں بھی یہ پایا جاتا ہے، یہ بھی شرک کا ایک پہلو ہے۔ اس کی کسی بھی صفت کو کسی بھی معنی و مفہوم میں کسی دوسرے میں تصور کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ملاحظہ کیجئے، بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس گناہ کی مذمت آئی ہے وہ شرک ہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بے شک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے دوسرے بہت سے گناہ معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس گناہ کو ناقابل معافی قرار دیا ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی صفات کے تقاضوں کے ساتھ شرک ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، شرک کی تیسری قسم ہے۔ اللہ بے شمار صفات کا مالک ہے، اس کی صفات اسی کے ساتھ مختص ہیں، وہی منعم حقیقی ہے، تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر تو اللہ کے وجود کے اقراری ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اپنی ضروریات، اپنی حاجتوں، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں اور اپنی امیدوں کی تکمیل کے لیے وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور انکساری سے دستے سوال دراز کرتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔ کسی بھی انسان سے کسی بھی حالت میں اس امید پر مانگنا کہ وہ ہماری مراد کو پورا کرے گا، یہ شرک ہے۔ کفار مکہ بھی بتوں کو اسی نیت سے رکھتے تھے کہ ہم ان کے آگے دعا پیش کرتے ہیں، ان کی اللہ کے آگے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں جو وسوسہ، جو خیال بھی جنم لیتا ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اللہ بڑا علیم ہے، اللہ قدرت والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات یا اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ کسی اور شے کو دینا، یہ شرک ہے۔ کسی بھی مشکل میں اپنے جیسے انسانوں کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اپنے جیسے کمزور انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں، نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے جن سے لوگ مانگتے تھے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا، تو وہ بالکل بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے انسانوں کو ہرگز نہیں کہا تھا کہ اپنی خواہشات اور آرزوئیں ہمارے سامنے پیش کرنا۔ انسان کو اپنی تمام مشکلات کے لیے، اپنی تمام حاجات کے لیے اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ انسان کو اسی کے در کا محتاج ہونا چاہیے، کسی کو اس کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس کی صفات اسی کے لیے ہیں، اس کی صفات اسی کے ساتھ ہیں، ان صفات میں یا اس صفات کے تقاضوں میں
کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے۔ لہٰذا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر زندہ رکھے۔ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اور قبولیت کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے ہر قسم کے شرک اور شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔